الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب صدق الله العظيم. ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قریش اور مشرکین مکہ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق اڑایا جاتا تھا اور نبی علیہ السلام کی خبر پر مکے کے مشرک اور قریش کے لوگ جس قدر حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے تھے اور اس پر نبی علیہ السلام کا مذاق جس طرح بناتے تھے، اس کا تذکرہ موجود ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں سے اور قریش سے کہا کہ لوگوں، قیامت برحق ہے، اللہ کا سچا وعدہ ہے، یہ ضرور آنے والی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ تم تمام کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا اور پھر تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہوگا. تو مکے کے مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر مذاق اڑاتے تھے. مذاق اڑا کر کیا کہتے تھے، اس کا تذکرہ ہے. وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق. کافر آپس میں کہتے ہیں، کیا تم کو ایسا آدمی بتائیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کافر کہتے ہیں آپس میں، کیا تم کو ایسا آدمی بتائیں جو تم کو یہ خبر دیتا ہے جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو انکم لفی خلق جدید، تو قیامت کے دن تم ضرور نئے سرے سے پیدا ہوگے. مکے کے مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کو اس خبر پر یقین نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ خبر ان لوگوں کی سوچ اور سمجھ سے باہر تھی. ان لوگوں کا سمجھنا یہ تھا کہ جب آدمی مرتا ہے، مرنے کے بعد انسان کے جسم کا گوشت سڑ گل کر ختم ہوتا ہے، حتیٰ کہ کچھ عرصہ گزرنے پر ہڈیاں بھی بورا ہو جاتی ہیں اور ہوائیں اس مٹی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں. تو پھر کیا جہاں پر انسان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر وہ انسان اٹھ کھڑا ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ اس پر ان کو بڑی حیرت ہوتی تھی اور اس پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہتے تھے، افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یا تو اس شخص نے اللہ پر جھوٹ کہا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہتے کہ حضور نے یہ جو خبر دی کہ اللہ قیامت کے دن سب انسانوں کو اپنی قبر سے اٹھا کر کھڑا کرے گا، تو مشرک کہتے تھے کہ اس طرح کی بات کہہ کر پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یہ بات اللہ نے کہی نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خود اس کو کہہ رہے ہیں اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، ام بہ جن۔ اور پھر کہتے تھے یا نہیں تو اس نعوذ باللہ اس آدمی کو جنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ مکے کے مشرک کہتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے قرآن کی جو آیتیں گزری اسی صورت کی، اس میں بڑی صراحت کے ساتھ مکے کے مشرکین کے اس سوال کا جواب دیا۔ اللہ نے کہا کہ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اور ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ اللہ کا علم ایسا زبردست ہے، کائنات کے اندر کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اب انسان کتنے ذروں میں بھی تقسیم ہو، ہوا اس کو اڑا کر کہاں سے کہاں کیوں نہ لے جائے، بھئی یہ تو انسانوں کے لیے تو مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے جس کی قدرت اتنی بڑی، جس کا علم کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اس اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک مرتبہ پچھلے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ایک آدمی بڑا گنہگار تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا سماج کے اندر جو اس نے نہ کیا ہو، اور اس آدمی کو اپنے گنہگاری کا احساس بھی بہت تھا، مگر کرتا بھی تھا، احساس بھی تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی۔ وصیت یہ تھی کہ بیٹا، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میری لاش کو دفنانا مت بلکہ جلانا، اور اتنا جلانا کہ میرے پورا جسم راکھ راکھ ہو جائے۔ اب جب وہ راکھ بنے گا تو آدھی میرے جسم کی راکھ لے جا کر سمندر کے پانی میں بہا دینا، اور باقی جو آدھی راکھ ہے وہ تیز ہوا میں اڑا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جس طرح کی وصیت کی تھی، اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں نے اسی کے مطابق کیا، جلایا، آدھی راکھ سمندر میں بہا دی اور آدھی راکھ ہواؤں میں اڑا دی۔ اللہ رب العزت جو عالم الغیب ہے، جس کا علم کائنات کے ایک ایک ذرے کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس ذات نے سمندر کو حکم دیا کہ اے سمندر، اس شخص کی راکھ جو پانی کے اندر مختلف حصوں میں بہہ کر کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اس کی پوری راکھ اکٹھا کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ ہوا نے اس بندے کی جو راکھ اڑائی اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دیا، اور ایک ایک حصہ کدھر کدھر گیا، خدا نے زمین سے کہا کہ اس کی ساری راکھ اکٹھی کر دی جائے۔ ایک لمحے میں زمین نے راکھ اکٹھی کر دی، اور ایک لمحے کے اندر سمندر کے پانی نے اس راکھ کو اکٹھا کیا۔ پھر خدا نے دونوں راکھ ملائی اور ملا کر اپنی قدرت کا حکم دیا، اٹھ، زندہ ہو جا۔ خدا کی قدرت سے متعلق قرآن میں یہ کہا گیا، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون،
اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو بس اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ خدا کا حکم ہوا تو وہ بندہ پھر اثر نو بن گیا۔ یہ بخاری کا واقعہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے پوچھا کہ بھئی یہ بتا تو نے اس قسم کی آؤٹ پٹانگ وصیت کیوں کی؟ عجیب بے سروپا وصیت اپنے بچوں سے کیوں کی کہ میرے مرنے کے بعد دفنانا مت، جلا دینا، آدھی راکھ جو ہے سمندر میں، آدھی راکھ ہوا میں۔ خدا نے اس سے پوچھا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھ پر قدرت نہیں رکھوں گا؟ کیا تو میری پکڑ سے باہر ہو جائے گا اس طرح کی حرکتوں کے ذریعے؟ بتا یہ وصیت تو نے کیوں کی؟ تو اس بندے نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر جواب دیا کہ میرے رب، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کی قدرت بہت بڑی ہے اور کائنات کے ایک ایک ذرہ آپ کے احاطے کے اندر ہے، کوئی چیز آپ کے احاطے سے باہر نہیں۔ میں نے جو اس طرح کی وصیت کی یہ اس وجہ سے تھا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو میں نے نہیں کیا، تیری کوئی نافرمانی ایسی نہیں تھی جو میں نے نہیں کی۔ مجھے تیرا ڈر اور خوف اتنا محسوس ہوا کہ میں نے تو دنیا میں تو نافرمانی کر لی، اب میں تیرے پاس آؤں گا تو پتہ نہیں کس کس قسم کی سزائیں ہوں گی، ان سے ڈر کر میں نے یہ حکم دیا۔ تو تیرے عذاب سے ڈر کر میں نے اس قسم کی وصیت کی۔ یہ وصیت اس لیے نہیں تھی کہ تو مجھ پر قدرت نہیں رکھتا، تو اکٹھا نہیں کر سکتا، تو مجھے دوبارہ اٹھا نہیں سکتا، اس وجہ سے نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کا جواب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے جو کہا کہ اے اللہ آپ سے ڈر کر میں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کئی واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ سورہ بقرہ میں اور پارہ 3 کے تیسرے رکوع میں موجود ہے، بلکہ ایک ساتھ 2 واقعات ہے، بس میں ایک واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، وہ وقت یاد کرو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ سے سوال کیا۔ سوال یہ تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ آپ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے پوچھا قال اولم تؤمن، ابراہیم یہ جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو کیا تمہیں میری قدرت پر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ بات اس کی نہیں ہے، ایمان تو مجھے مکمل ہے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں قلبی اطمینان کے مزید اضافے کے لیے یہ سوال کیا، ایسا نہیں کہ میرے ایمان تو مجھے مکمل ہے آپ کی قدرت پر، بس میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے یقین کی کیفیتوں میں مزید اضافہ کر سکوں۔ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ جو مضمون ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم ایسا کرو کہ 4 پرندے لو، ان پرندوں کو اپنے ساتھ خوب ملا لو، یعنی
ان کے ساتھ ان کی دیکھ ریکھ، ان کو کھانا، ان کو دانا، ان کو روزانہ اڑانا چھوڑ دینا، پھر ان کو شام ہونے پر پکڑنا رکھنا۔ اب جب آدمی کوئی کسی پرندے کے ساتھ ایسا وقت گزارے گا تو وہ پرندوں کو بہت اچھا پہچان لے گا کہ ابراہیم 4 پرندے لو اور ان پرندوں کو اپنے ساتھ خوب ملا لو۔ جب وہ پرندے تم سے مانوس ہو جائیں، اتنے مانوس کہ تم ایک آواز دو تو وہ آ جائیں اور تم آواز دو تو وہ اڑ جائیں، جب اتنی انسیت اور مانوسیت آپ کی پرندوں سے ہو جائے تو پھر ابراہیم نے علیہ السلام نے وہ مرحلہ طے کر لیا، تو خدا نے کہا کہ اب ان 4 کو ذبح کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 پرندے ذبح کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک پلیٹ کے اندر، برتن کے اندر ان 4 پرندوں کا گوشت آپس میں ملاؤ، مکس کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کی کھال نکالی پر۔ اب وہ 4 پرندوں کے پر پھینک دیے، ہوا ان کو اڑا گئی، اور پھر انتڑیاں نکالی، سب چیزوں کو صاف کیا اور پورا کچرا ملا کر پھینک دیا۔ پھر اس کا جو گوشت تھا اس گوشت کو آپس میں خلط ملط اچھا مکس کر دیا۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے، 4 پتھروں پر اس گوشت کو تھوڑا تھوڑا رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ گوشت کا تھوڑا تھوڑا حصہ پو الگ الگ جگہ رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم اب دور ٹھہر کر اپنے ان پرندوں کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ان پرندوں کو جو روزانہ بلاتے تھے آواز دی۔ بس ابراہیم علیہ السلام کا آواز دینا تھا۔ ایک پرندے کی بوٹی یہاں تھی، اسی پرندے کی دوسری بوٹی وہاں تھی، کسی کا ہاتھ یہاں، کسی کی آنکھ کہیں، کسی کا پر کہاں، کسی کا کچھ انتڑیاں کہیں، وہ بس ایک ایک گوشت نکلتا گیا، وہ پرندہ بنتا گیا، ریئل ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے۔ اور پھر وہ پرندے بن کر اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھا کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑے زبردست، بڑے غالب، بڑے حکمت والے، بڑے طاقتور ہیں۔ قرآن میں ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمائے کہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو اپنی عقل سے بہت دور سمجھتے ہیں، قیامت کے قائم ہونے کے قائل نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یا یقین کے اندر کمی ہے، ایسے لوگوں کی تربیت کے لیے اور ایسے لوگوں کو جتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اس قسم کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے۔ مکہ کے مشرک بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہتے تھے کہ بھئی قیامت وغیرہ آئے گی نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یا تو خدا پر جھوٹ بولتے ہیں یا مجنون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ارے بے وقوفو، دنیا میں سب سے زیادہ عقل والا پیغمبر ہوتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، سب سے زیادہ عقل والے۔ وہ بے وقوف نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں بے وقوف تم ہو۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، اللہ فرماتا ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سخت مصیبت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے۔
گمراہی میں خالی گمراہی نہیں، بہت دور کی گہری گمراہی میں پڑے ہوئے، وہ گمراہی ان کو وہاں سے نکل کر حق کی طرف آنے، سچائی کو قبول کرنے نہیں دیتی۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ مشرک اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین۔ یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں، وہ جو اللہ ہیں کتنے پاورفل ہیں، کتنی قدرتوں کے مالک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بس یہی کافی ہے۔ اور انسان کو اپنے وجود پر دیکھنا چاہیے کہ انسان پہلے تو تھا نہیں، جس اللہ نے اپنے کرم سے اس انسان کو پیدا کیا، اس انسان کے پیدا ہونے کے بعد اس کو پھر ڈسمنٹل کر کے پھر اس کو کھڑا کرنا کون سا مشکل ہے؟ بھئی مشکل تھا تو پہلی مرتبہ بنانا تھا۔ اب جو اللہ نے اپنی قدرت سے پہلی مرتبہ کر دیا، اس اللہ کے لیے دوسری اور تیسری مرتبہ کرنا کچھ مشکل ہی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا۔ اور یہ مشرک جو اتنی نبی علیہ السلام کی شان میں غلط باتیں کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، کیا ان جانوروں کو ڈر خوف نہیں ہوتا؟ ان نشاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دے۔ جس قسم کی وہ بدزبانی کر رہے ہیں، نبی سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دے، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ لیکن چونکہ یہ دنیا قیامت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جتنے مجرم اور درندے ہیں ان کی تمام تر درندگیت کے باوجود ان کو ڈھیل موقع دے رکھا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بلا شبہ اس میں ہر بندے کے لیے بڑی نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اب اگلی آیتوں میں اللہ نے اپنے ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ان بزرگ انبیاء سے متعلق جو تفصیل ہے وہ اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔